السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب والدین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں اور تمام بھلائی نصیب فرمائے۔ سبق نمبر 1 دیکھیں، سبق نمبر 1 دیکھیں یعنی 1۔ اس کا نام ہے سبق نمبر 1 کا مفردات۔ کیا ہے؟ مفردات اپن بولتے ہیں الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ الف الگ حرف ہے، با الگ حرف ہے اور تا الگ حرف ہے۔ ان کو کیا بولتے ہیں؟ اپن الف سے لے کے یا تک کے حرف کو اپن مفردات بولتے ہیں۔ اب ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مفردات ہوتا ہے وہ الگ الگ حرف ہوتے ہیں، یعنی چاہے وہ ترتیب سے ہو یا بے ترتیب سے ہو، ان کو ہم تمام کو جو بھی الگ لفظ ہے اس کو اپن بولتے ہیں مفردات۔ اور جو ترتیب سے لکھا گیا ہو، یعنی الف سے لے کے یا تک کی جو ترتیب دی گئی ہو، اس کو اپن بولتے ہیں حروف تہجی۔ کیا بولتے ہیں؟ حروف تہجی۔ اب مثال یہ سمجھیں آپ تمام والدین کہ ابھی جو بچوں نے پڑھا ہے، ابھی بچوں کو حروف تہجی پڑھایا گیا ہے۔ کیا گیا ہے؟ حروف تہجی پڑھایا گیا ہے۔ آگے جو کل کا جو سبق ہے، کل کا جو سبق آ رہا، کل کا جو سبق ہے وہ مفردات ہے، اور وہ مفردات کیسا ہے؟ بے ترتیب، یعنی اس کو ایک الگ ترتیب میں دیا گیا ہے۔ ابھی تو آپ یہ دیکھیں الف سے لے کے یا تک کے حرف صحیح لفظ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو یاد کرا کے بھیجیں۔ پہلے ہی تو یہ دیکھیں، یہ جو الف ہے کیا ہے؟ یہ الف ہے۔ الف کو اپن بولتے ہیں جلدی۔ کیا بولتے ہیں؟ الف الف الف۔ کیسے بولتے ہیں؟ الف۔ اسی طریقے سے اپن با کو بولتے ہیں با۔ جس طریقے سے اپن کھینچ کے سانس کو روکتے ہیں، اسی طرح سے اپن با کو کھینچیں گے اور اب آٹومیٹک سانس کو روک دیں گے۔ کیسے؟ اس کی ترتیب کیا ہے؟ با، یہ سانس رک گئی، با، یہ سانس رک گئی۔ اسی طریقے سے تا ہے، تا، یہ سانس کو روک لیا، تا، یہ سانس رک گئی۔ اسی طریقے سے یہ سا ہے۔ کیا ہے؟ سا کو اپن بولتے ہیں، یہ جو دو دانت ہوتے ہیں، عربی میں دانتوں کے نام ہوتے ہیں، یہ جو دو دانت ہوتے ہیں اوپر کے، اس کو بولتے ہیں ثنایا علیہ، اور جو نیچے کے دو دانت ہوتے ہیں بالکل اس کے سامنے، اس کو اپن بولتے ہیں ثنایا سفلی۔ کیا بولتے ہیں؟ ثنایا سفلی۔ ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے بیچ میں زبان کی نوک باہر آتی ہے۔ ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے بیچ میں زبان کی نوک باہر آتی ہے، اور وہاں سے ادا ہوتا ہے سا۔ کیا؟ سا۔ اسی طریقے سے جیسے اپن نے تا اور پا کی آواز کو روکا تھا، اسی ترتیب سے اپن سا کی آواز کو روکیں گے۔ جیسے سا، یہ رکی۔ اسی طریقے سے جیم ہے۔ اب جیم کو کیسے بولتے ہیں؟ یہ جو دانت ہیں یہ پورے ثنایا علیہ ہیں، انیاب ہیں، جتنے بھی دانت ہیں، ضاحک ہیں، ان تمام دانتوں کو اپن پیس لیں گے، یعنی دونوں دانتوں کو ملا لیں گے، اوپر والے دانتوں کو اور نیچے والے دانتوں کو ملا لیں گے، اور اوپر والے دانت سے نیچے والے دانت میں طاقت دیں گے، اور بیچ میں سے ہوا بالکل بھی نہیں نکلنے دیں گے۔ اگر ہوا نکل گئی تو وہ پھر جیم نہیں ہوگا، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ہو جائے گا زا یا زال۔ کیا ہو جائے گا؟ زا ہو جائے گا۔ اسی ترتیب سے اپن کو دانت پیس کے طاقت لگا کے جیم کو بولنا۔ جس طریقے سے دیکھیں آپ ابھی جیم جیم جیم، یہ ترتیب جیم کی۔ اسی ترتیب سے اپن دیکھیں ہا، یعنی اپن کو اندر سے جو اپنا حلق ہے، حلق سے اپن کو ہوا نکالنی ہے۔ کیا نکالنی؟ ہوا باہر کی طرف اپن کو ہوا نکالنی ہے۔ جس طریقے سے ہا ہا ہا، یہ جو گھنٹی ہوتی ہے نا گلے کی، یہ ہلے گی، ہا ہا،
یعنی اس جو گھنٹی ہے گلے کے اندر، اس کے اندر حرکت پیدا ہوگی، جب جا کے کیا نکلے گا؟ ہا۔ اسی ترتیب سے اپن دیکھیں خا، یہ جو کھا ہے یہ کھا حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی یہ 7 حرف ایسے ہوتے ہیں یہ 7 حرف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ کیا پڑھے جاتے ہیں؟ موٹے، یعنی ان کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں اپن، جس میں سے ایک ہے کھا۔ کیا ہے؟ جس میں سے ایک کھا۔ کھا کو اپن کس طریقے سے بولتے ہیں؟ خو۔ اب اس کو ایسے نہیں بولیں گے اپن جیسے کھا نہیں، خو خو، منہ بھر کر کس ترتیب سے اس کو بولیں گے اپن؟ منہ بھر کر اس کو اپن بولیں گے خو۔ اسی طریقے سے دال ہے، کیا ہے؟ اسی طریقے سے دال ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جو دال ہے، دال وہی ہے جو اپن دال کھاتے ہیں، اسی ترتیب سے اپن کو دال کو بولنا ہے، مگر دال کو تھوڑا سا کھینچ کے اپن کو بولنا، دال دال دال۔ جس ترتیب سے اپن نے سا کو نکالا تھا، یعنی سا کو اپن نے زبان باہر نکالا تھا، جیسے ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے درمیان بیچ میں اپن نے اپنی زبان کو نکالا تھا، اسی ترتیب سے لے کے دال نکالتے ہیں، اسی ترتیب سے دال نکالتے ہیں۔ کیسے؟ وہ اس کو بالکل باریک اپن کرتے ہیں، کس ترتیب سے؟ دال دال۔ اب یہ جو ہونٹ ہوتے ہیں یہ کھل جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ کھل جاتے ہیں۔ کس ترتیب سے یہ کھلتے ہیں؟ دال دال، یہ زبان باہر آئی، دال دال دال۔ یہ آگے دیکھیں، یہ ہے زا، جس ترتیب سے اپن نے جیم بولا تھا، یعنی اب آسانی کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیں والدین کہ یہ ثنایا علیہ ہے، یہ دونوں ثنایا علیہ اور دونوں نیچے کے ثنایا سفلی، ان دونوں دانتوں میں سے یہ کیسی آواز نکالتے ہیں؟ یہ ہوا نکالتے، طاقت لگا کے ہوا نکالتے ہیں آگے، زا زا زا، اس ترتیب سے اپن کیا نکالتے ہیں؟ زا۔ ایک رہ گیا رو، کیا ہے؟ ایک رو، اس کو را کو اپن کس ترتیب سے بولیں گے؟ رو، جس میں سے یہ حروف جو مستعلیہ ہیں 7 میں سے یہ 3 لفظ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی پر ہوتے ہیں، یعنی کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں، یہ قاعدے کے حساب سے ہوتے ہیں، مگر 7 جو حرف ہیں حروف مستعلیہ یہ تو ہمیشہ ہر حال میں کچھ بھی ہو ان کے اوپر ہمیشہ پر ہوتے ہیں، یعنی موٹے ہوتے ہیں۔ مگر را کا قاعدہ کیا ہے؟ را کے قاعدے 10-11 قاعدے ہیں، اس کی ترتیب الگ ہے، آگے جا کے انشاءاللہ آئے گی۔ اب را کو جو یہاں پہ را ہے، زال کے بعد جو را ہے اس کو اپن کریں گے موٹا، رو رو رو۔ زا میں نے بتا ہی دیا۔ اسی ترتیب سے اپن کو سین نکالنا ہے، جس طریقے سے اپن نے زا نکالا تھا، ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کو دونوں کو ملایا تھا اور ہوا نکالی تھی، اس ترتیب سے اپن نے زا نکالا تھا، اسی ترتیب سے بالکل سیم جو ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ سین کی۔ کیا ہے؟ سین سین سین۔ اس کو بولتے ہیں اپن چھوٹی سیٹی، کیا بولتے ہیں؟ چھوٹی سیٹی۔ اسی ترتیب سے اپن بولتے ہیں شین، کیا بولتے ہیں؟ یعنی بڑی سیٹی، شین 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 شین۔ یہ آگے دیکھیں، صاد صاد صاد، اس کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے صاد، صاد صاد صاد۔ اسی ترتیب سے اپن اس کو بولیں گے ضاد 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 ضاد۔ آگے دیکھیں، اس کو اکثر بچے بولتے ہیں توئے زوئے، جبکہ یہ غلط ہے، اس کو بولتے ہیں اپن تو۔ جس طریقے سے اپن نے بولا تھا با کے بعد جو تا تھا، تا، اس کو اپن نے کرا تھا باریک، اور یہ جو تو ہے اس کو اپن بولتے ہیں موٹا، کس ترتیب سے؟ تو تو تو۔ اور آگے دیکھیں زو، 3 حرف ایسے ہیں
الف سے لے کے یا تک میں یعنی حروف تہجی کے اندر 3 حرف ایسے ہیں جس میں زبان باہر آتی ہے۔ نمبر 1 سا، نمبر 2 دال، اور نمبر 3 پہ آتا ہے ذو۔ کیا آتا ہے؟ ذو۔ زبان باہر نکال کے ذو کو اپن موٹا کرتے ہیں۔ سا اور زال کی جو بات ہے، یہ سا اور زال ہوتے ہیں باریک، مگر 3 حرف میں سے ایک حرف ایسا ہوتا ہے ذو، جو زبان باہر نکال کے نکلتا تو ہے مگر یہ موٹا بھی ہوتا ہے، ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ موٹا بھی ہوتا ہے۔ کیا ترتیب ہے اس کی؟ ذو ذو، یہ زبان باہر آئی، ذو 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 آئی۔ یہ آگے دیکھیں عین، اس کو کس اوپر سے لے کے نون پہ اس کو اپن ماریں گے کیسے؟ عین 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 عین۔ اسی ترتیب سے دیکھیں آگے، غین غین غین۔ آگے دیکھیں فا، یہ بالکل آسان ہے، فا یہ حلق سے نکلتا ہے۔ قوف 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 قوف، یہ بالکل سادہ کاف، کاف۔ یہ لام ہے، لام۔ میم، نون، منہ بول، نون، اس کو بولتے ہیں واو۔ پہلے بھی منہ بول اور بعد میں بھی اپن واو کو جب بولیں گے تو بعد میں بھی منہ بول ہوگا۔ ترتیب کیا ہے؟ واو 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 واو۔ یہ ایک اپن نے بولا تھا جیم کے بعد ہا، اس میں اپن نے ہوا نکالی تھی اندر سے، حلق سے اپن نے ہوا کو نکالا تھا۔ اس میں بھی ہوا نکلے گی مگر اس کی جو ہوا نکلے گی نا وہ سینے کی طرف سے نکلے گی۔ کس کی طرف؟ کہاں سے؟ سینے کے، وہاں سے اس کی ہوا نکلے گی۔ اور جو بڑا ہا ہے، جیم کے بعد جو ہا آتا ہے اس کو بولتے ہیں اپن بڑا ہا، اس میں ہوا نکلتی ہے حلق سے۔ یہ جو ہا ہے اس کی ہوا نکلتی ہے، یہ چھوٹا ہا ہے، اس کی ہوا نکلتی ہے سینے کی طرف سے۔ کیسے؟ ہا ہا، یعنی اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھاری ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس کی آواز بھاری ہوتی ہے، بھاری کر کے اپن اس کو بولتے ہیں ہا۔ یہ جو ہا ہے نا، ہا، اسی سے ہم بولتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں؟ اب اس کو حلق سے نہیں بولیں گے، ہم نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ ہم۔ اس والے ہا سے، جو اب یہ اس کے بغل میں جو ہا ہے نا، اسی ہا سے اپن بولتے ہیں ہم، ہم۔ اور اپن نے یہ بولا تھا زا، زا، ہم زہ، زا کے بعد ہائے، زا ہا زبر زہ، ہم زہ، ہم زہ، ہم زہ، ہم زہ۔ وہ والا حمزہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی والا، جو چاچے اللہ کے نبی کے چاچا ہیں ان کا نام تھا حمزہ، وہ بڑا ہا سے تھا حمزہ، حمزہ وہ بڑے ہا سے تھا۔ یہ جو ہا ہے یہ حمزہ ہے، یہ چھوٹے ہا سے ہے، حمزہ، حمزہ۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ یا ہے، یا۔ یہ 1 مہینے کا سبق مکمل ہوا۔ کیا ہوا؟ 1 مہینے کا سبق مکمل ہوا۔ یہ آگے ہے حروف کی پہچان، سبق نمبر 2۔ اس کو آپ والدین کو ان بچوں کو یہ یاد کرا کے لے کے آنا ہے۔ میں بتا دیتا ہوں، یہ ہے الف، با، تا، سا، تا، الف، با، سا، با، سا، تا، الف، تا، الف، سا، با، تا، الف، با، تا، با، الف، با، تا۔ یہ پورا سبق جو پورا پیراگراف ہے اس کو یاد کرا کے بھیجنا ہے بچوں کو۔ با، سا، تا، با، الف، تا، سا، الف، سا، تا، الف، سا، با، سا، تا، سا، با، سا، با،
الف سا تا با الف الف تا الف سا تا الف سا با۔ اس طریقے سے اپنے بچوں کو یاد کرا کے بھیجیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جس کو جو بات سمجھ میں نہیں آئے، جس والدین کو، وہ میسیج کر سکتا ہے، مجھ کو پوچھ سکتا ہے۔ جو بھی بات اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ والدین الگ سے مجھ کو میسیج کر کے مجھ سے بات کر لے، مجھ کو انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔